بجلی کی آنکھ مچولی اور گیس کی بندش سے کراچی کے مختلف علاقے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں۔ سولجر بازار، پی ای سی ایچ ایس، شیر شاہ، مواز کوٹ اور انگی سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ ذخائر سے حاصل ہونے والی گیس میں سالانہ کی بنیادوں پر کمی واقع ہو رہی ہے۔ سسٹم میں آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے، تاہم صارفین کی سہولت کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، سندھ حکومت کا تعلیم کے فروغ کے لیے احسن اقدام۔ ایس ٹی آر پالیسی کے تحت بند اسکول کھولنے کا فیصلہ۔ ایس ٹی آر کمیٹی کے ہر ڈویژن کے الگ الگ اجلاس طلب۔ 16 دسمبر سے شروع ہونے والے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسات نوڈیو کی اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت میں بند اسکولوں کو کھولنے کے لیے کمر کس لی۔ طلبہ اور اساتذہ کا تناسب سے اسکول کھولنے کی تیاری شروع۔ صوبے کے تمام اسکولوں میں ریفارمز لانے کے لیے شاگردوں اساتذہ کے ریشو کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع کے الگ الگ اجلاس طلب، شیڈیول جاری۔ شیڈیول کے مطابق حیدرآباد ڈویژن کے 2 الگ الگ اجلاس 16 دسمبر کو ہوں گے۔ میرپور خاص شہید بے نظیر آباد ڈویژن کا اجلاس 16 دسمبر کو شام 3 بجے طلب۔ کراچی ڈویژن کا اجلاس منگل کو صبح 10 بجے ہوگا۔ سکر ڈویژن کا اجلاس 17 دسمبر منگل کو 12 بجے طلب۔ لاڑکانہ ڈویژن کا اجلاس منگل کو شام 3 بجے ہوگا۔ تمام اجلاس کراچی میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو کمیٹی اساتذہ اور طلبہ کی تعداد کا تعین کرے گی۔ 30 اسٹوڈنٹ پر 1 استاد تعینات ہوگا۔ 100 طالب علموں کے لیے 3 اساتذہ تعینات ہوں گے۔ جہاں اساتذہ کم ہیں وہاں ریشو کے لحاظ سے تعیناتی ہوگی۔ جہاں اساتذہ گنجائش سے زیادہ ہیں وہاں سے تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اضافی اساتذہ بند اسکولوں میں تعینات کیے جائیں گے۔ بھرتیوں کے بعد تعیناتیوں پہ منتظر ٹیسٹ پاس اساتذہ کو فروری 2025 سے تعینات کر کے تمام بند اسکول کھول دیے جائیں گے۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ چینج کامیابیوں کے سفر پر گامزن۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 4.83% اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,14,301 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک ماہرین نے صورتحال آئندہ دنوں مزید اچھی ہونے کی نوید سنا دی۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,15,172 رہی اور کم ترین سطح 1,07,625 ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5,247 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ مارکیٹ میں ہفتے کے آخری روز اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ اسٹیٹ بینک کے 16 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں شرح سود میں 2 سے 2.5% کمی سے مارکیٹ میں مزید تیزی ہوگی۔ فرائیڈے کو ہم نے ایس بی آئی کے نمبر دیکھے، کافی زیادہ حوصلہ افزا تھے۔ اب امید پیدا ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں گے منڈے کو، اس میں 200 بیسس پوائنٹ سے بھی زائد کمی کی ہو سکتی ہے، جس کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیو سرج آ رہا ہے۔ مارکیٹ میں کچھ اتار چڑھاؤ بھی آ رہے ہیں۔ فرائیڈے کو یوزلی ہم نے کافی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے مارکیٹ میں، اپ اور ڈاؤن سائڈ دونوں طرف مارکیٹ موو کرتی رہی۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ میں 302 ارب روپے مالیت کے 6.81 ارب شیئرز کی لین دین ریکارڈ ہوئی، جس کے باعث مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہفتہ بھر میں 732 ارب روپے سے بڑھ کر 14,587 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ کیمرامین جاوید کے ساتھ ایاز رانا، کراچی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، ایک ہفتے کے دوران روپے پر معمولی دباؤ رہا۔ امریکی ڈالر انٹر بینک میں 10 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو گیا۔ یورو 2 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 4 پیسے سستا ہو گیا۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیں۔
मामूलाती इक़दामात ने डॉलर की पेशकदमी रोक दी। पाकिस्तानी रुपया मामूली दबाव का शिकार हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 278 रुपए से बढ़कर 278 रुपए 10 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे के इजाफे से 278 रुपए 95 पैसे से 279 रुपए 7 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपए की कमी से 293 रुपए 66 पैसे से 291 रुपए 66 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 3 रुपए 4 पैसे की कमी से 354 रुपए 94 पैसे से 391 रुपए 90 पैसे पर आ गया। UAE दरहम 76 रुपए पर बरकरार रहा। सऊदी रियाल 5 पैसे के इजाफे से 74 रुपए 20 पैसे से 74 रुपए 25 पैसे का हो गया। अब आपको बताएं, बिजनेस कम्युनिटी और चीन के इश्तराक से मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। मुल्क मुआशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामज़न है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का कहना था कि अगर कहीं बल्दियाती निज़ाम मौजूद है तो वो सिंध है, वरना दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात तक नहीं होते। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। ब्यूटी फिटनेस एशिया कंज्यूमर हेल्थ एक्सपो में सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की शिरकत। इफ्तिताह के बाद वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने इवेंट के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए कोशा है। 2 सनती जोन्स बनाए हैं, जबकि दीगर सनती इलाकों में सनतें लग रही हैं। कारोबारी हजरात के चाइना के साथ तजारती ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुल्क पर मुरतब होंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और ख़ास तौर पर चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, और जो एक कोलैबोरेशन है यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी का और चाइनीज़ के साथ, वो भी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में। सूबाई वजीर का कहना था कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए सिंध में काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ बाअख्तियार बल्दियाती हुकूमत है, जबकि कुछ सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हुए नहीं तो कुछ के पास इख्तियारात ही नहीं। अगर कहीं पे कोई बल्दियाती निज़ाम है जो परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ सूबा सिंध में कर रहा है। पंजाब में इंतखाबात हुए नहीं, बलूचिस्तान वालों को इतने ज़्यादा जो हैं वो इख्तियारात नहीं है। हमारे सूबे में ज़्यादा इख्तियारात भी हैं, ये जो इदारे हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इनको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, मज़ीद बाइख्तियार होना चाहिए। एक्सपो में अमेरिका, चीन, कोरिया, ईरान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 7 ममालिक के 2000 से ज़ायद ब्रांड्स और 350 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। तवक्का है कि नुमाइश 40,000 अफराद को राग़िब करेगी और सर्विस एक्सपोर्ट, B2B डील्स, स्पॉन्सरशिप और सयाहत से मुताल्लिक सरगर्मियों के जरिए $20 मिलियन की आमदनी हासिल करेगी। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म्स को वसअत देने को ज़रूरी करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने इन्वेस्ट एक्सपो कराची 2024 का इफ्तिताह किया। तफसीलात जाने की वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जानिब से कराची एक्सपो सेंटर में तीसरी इन्वेस्ट एक्सपो कराची 2024 की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बतौर मेहमान खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि इस मुल्क का माशी निज़ाम चंद लोगों के हाथ में है, जिसके बायस मुल्की वसाइल आवाम तक नहीं पहुँच रहे। कमर्शियल बैंक्स और स्टॉक मार्केट तो अरबों कमा रहे हैं, लेकिन नौजवान और दीगर शहरी 30 से 35 हज़ार रुपए में मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इस मुल्क का जो माशी निज़ाम है वो चंद हाथों में है, चंद हाथों में है। इसीलिए जो मेरे मुल्क के वसाइल हैं ये इन बहन भाइयों के पास नहीं पहुँचे। जो कुछ चंद स्टॉक के जो ब्रोकर्स हैं वो अरबों कमा रहे हैं, लेकिन जो इस मुल्क के नौजवान हैं, यूथ है, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो सिर्फ 15,000 से 35,000 रुपये कमाए। आए एक दूसरे का मसीहा बन के इस पाकिस्तान की इज्जत, वकार और अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए काम करें। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर खुर्रम जफर का दौरान खिताब कहना था कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने में सरमायाकारी के मौके फराहम करने के साथ साथ ज़राअत को भी डिजिटल फोरम में लाने पर गौर कर रहे हैं। PMX में सोने में 300 रुपए से सरमायाकारी का आगाज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड बहुत फोकस कर रहे हैं, एंड माय पर्टिकुलर फोकस गोइंग फॉरवर्ड इज़ गोइंग टू बी फिगरिंग आउट अ वे जो हमारे ये मंडियां हैं, फिज़िकल मंडियां हैं जहाँ पे हमारा अनाज ट्रेड होता है, हमारी हार्वेस्ट ट्रेड होती है, उसको हम डिजिटल फोल्ड में कैसे ला सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं। So inshallah going forward, those are two of the things that we are going to be focusing on and reaching out to retail investors and making them aware of those options as well.
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ڈائریکٹر احمد چنائی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں موجود مختلف کموڈیٹیز میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کی گولڈ انڈسٹری میں ایک ریولیوشن لینے جا رہا ہے، اور اس ریولیوشن کے تحت جو ہمارا بلیک مارکیٹ میں گولڈ ہے وہ بیسیکلی وائٹ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گا، اکاؤنٹڈ فار ہو جائے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گورنر صاحب ہمارے پاس 4000 ٹن جو ہے وہ سونا موجود ہے پاکستان کے اندر، جو مختلف شیپ میں لوگوں کے پاس موجود ہے، چاہے وہ سلیبس کی شکل میں ہو، چاہے وہ جیولری کی شکل میں ہو۔ انویسٹ ایکسپو کی تقریب میں SECB کے کمشنر ذیشان رحمان خٹک سمیت دیگر بروکریج فرمز اور مالیاتی اداروں کے نمائندگان شریک تھے۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، شہر قائد کے نوجوان بھی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے رات کو دیر تک ہوٹلوں میں بیٹھنا، سگریٹ نوشی اہم وجوہات قرار دی تھی۔ نوجوانوں کو صاف خوراک استعمال کرنے، ورزش کو معمول بنانے کا مشورہ بھی دیا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل امراض قلب کا شکار ہو رہی ہے، جس میں سب سے بڑی وجوہات رات کو ہوٹلوں پر دیر تک بیٹھنا، غیر معیاری کھانوں کا استعمال کرنا اور ورزش نہ کرنا سمیت دیگر وجوہات شامل ہیں۔ دیگر وجوہات میں کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ امراض قلب کا سبب بن رہی ہیں، تو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈاکٹروں سے۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ راتوں میں بیٹھنا، جنک فوڈ کا استعمال زیادہ، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے، اسموکنگ اور ڈفرینٹ قسم کی ایڈکشنز اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے۔ ان سب چیزوں کو ایوائڈ کر کے ہم اس ریشو کو، اس پرسنٹیج کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمارا کردار معاشرتی کردار ہے، معاشرے کو شعور آنا چاہیے کہ پوری رات ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، تمباکو نوشی کرنا اور جو ہے پان گٹکا، یہ ہمارے معاشرے کلچر بنتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی چلنا پھرنا، واک کرنا، یہ نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز ختم ہوتی چلی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اگست میں 23 سال کا لڑکا یہاں ایڈمٹ کیا گیا جسے دل کا اٹیک تھا۔ جیسا کہ آپ نے ماہرین امراض قلب کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ نوجوان بڑی تعداد میں دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو لائف اسٹائل تبدیل کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے نوجوان کہتے ہیں سارا دن مصروف ہوتے ہیں، رات میں ہی دوستوں سے ملاقات ہو پاتی ہے۔ کوشش کریں گے ہوٹلوں پر کم بیٹھیں اور گھریلو خوراک استعمال کریں۔ رات کو بیٹھنے سے، یہ باہر کی چیزیں کھانے سے، آج کل جیسے تقریباً چیزوں میں ملاوٹ، یہ باہر کا خاص طور پر مرغن غذائیں، تیل وغیرہ آج کل صحیح نہیں آ رہا باہر کا، اور کافی چیزیں باہر کی ایسی ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئلی چیزیں نہیں کھانا، یہ سب منع کرتے ہیں ڈاکٹر، ایسی بات نہیں ہے نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں۔ اور چائے ہم پیتے ہیں، ہوٹل میں پراٹھے وغیرہ بھائی کھاتے ہیں ہم لوگ۔ گھی اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ ہارٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ فیٹی لیور کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں آئلی چیزوں سے کولیسٹرول وغیرہ بھی بڑھتا ہے، اس میں ہارٹ کا ایشو بھی ہو جاتا ہے۔ موٹاپا، وقت سے پہلے بڑھاپا، مرد اور خواتین میں وزن کی شکایات بڑھنے لگی۔ سرجانی ٹاؤن کا داؤد سلیم بھی موٹاپے سے پریشان۔ 39 سال کی عمر میں 150 کلو وزن۔ بیگم کا وزن کم کرنے پر زور، ڈاکٹر نصیر الدین نے ورزش کرنے اور بازاری اشیاء نہ کھانے کا مشورہ دیا۔ تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ موٹاپا صحت کے لیے خطرہ، شہر قائد میں موٹاپا بڑھنے کے کیسز سامنے آنے لگے۔ سرجانی ٹاؤن کا 29 سالہ داؤد سلیم بھی موٹاپے کا شکار۔ کہتے ہیں میرا وزن 150 کلو ہو گیا، بیوی کا وزن 135 کلو تھا جس نے اپنا وزن کم کر لیا، اب مجھ سے کہتی ہے کہ وزن کم کر کے اسمارٹ بن جاؤ۔ تمام ضروری ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کے پاس سرجری کرانے کے لیے پہنچ گیا ہوں، اب خود بھی خوراک پر توجہ دوں گا اور دوسروں کو بھی ہدایت کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کوئی بیماری ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میری وائف کا بھی ویٹ تھا، اب الحمدللہ بالکل نارمل ہو گئی۔ ابھی میرا خیال میں 82 کے ویٹ پہ، ابھی 135 kg ویٹ کا ان کا، اس لیے شوق اٹھا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے بھائی اسمارٹ رہنے کی۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اسپتال کے ڈاکٹر نصیر الدین شاہین کہتے ہیں کھانوں میں ذائقے کی وجہ سے عوام باہر کے کھانے کھاتے ہیں، معیاری کھانا صرف گھر کا ہوتا ہے جو موٹاپے اور دیگر بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ صحت مند غذا میں سب کچھ ہے، بڑے کا گوشت ہے، انڈا زردی سمیت ہے، ہر چیز ہے۔ زندگی سے چینی اور چینی سے بنی چیزوں کو مائنس کرنا ہوگا۔ بازاری چیزوں کا جو ہمارے پاس معیار ہے اس کا صرف ایک ہی معیار ہے، ذائقہ۔ ذائقے سے میں باہر آنا ہوگا۔ اچھی غذا میں ذائقہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں چٹنی سے روٹی کھا کر دیکھو، وہ چکن کڑھائی مٹن کڑھائی سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ دے گی۔ اس سے کہیں زیادہ مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنی غذا کا پتہ ہونا چاہیے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپے اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنا ہوگا۔ موٹاپے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کی شرح میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین علی کے ساتھ ابراہیم رین، CT21۔ آپ کو بتائیں، وزیر بلدیات سندھ سید غنی کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے میں شرکت کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ کراچی سے ہزاروں کی تعداد میں پارٹی عہدیداران اور کارکنان اپنی قائد بے نظیر کی برسی میں بھرپور شرکت کریں گے۔ تمام اضلاع PSCT ایریا کی سطح پر عہدیداران کارکنان کے ہمراہ تقریبات میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید وقار مہدی، نجم عالم اور دیگر بھی شریک تھے۔ 19ویں عالمی کتب میلے ایکسپو سینٹر کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تیسرے روز شرکت کی۔ شرکا سے گفتگو میں کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ کتاب سے محبت اور دوستی کے لیے گورنر ہاؤس میں ایک سیل قائم کریں گے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ 19واں عالمی کتب میلہ ایکسپو سینٹر کراچی میں تیسرے روز بھی بھرپور آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے میلے میں خصوصی شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، معاشرتی برائیوں کو کتاب کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں جلد کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک سیل قائم کیا جائے گا۔ کتابوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اور ہم کیسے مل کر کام کریں۔ میرے پاس 14 انیشیٹوز گورنر ہاؤس میں اس وقت چل رہے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آج میں 15ویں انیشیٹو کا اعلان کرتا ہوں اور وہ ہے کتاب سے دوستی اور کتاب سے محبت کے لیے گورنر ہاؤس میں ہم ایک سیل بنائیں گے اور اس کے تحت ہم ان کے ساتھ وقار متین بھائی کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کریں گے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔ گورنر سندھ بولے، فیصل واڈا سے متعلق پوچھے گئے سوال پر گورنر سندھ نے دلچسپ جواب دیا۔ بولے کہ فیصل واڈا ایک گڈ انٹرٹینر ہے اور وہ ہمیشہ ہی ہیڈ لائن میں رہتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں کون کہاں جا رہا ہے۔ فیصل واڈا بھائی ویسے ہی ہیڈ لائن میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ویسے تو میں ذاتی طور پہ ان کے پروگرام ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ از اے گڈ انٹرٹینر۔ جب آپ کو مزہ لینا ہو تو فیصل واڈا کو ٹرانسفر کر کے دیکھیں۔ بھائی ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے ہم نے تو 16 ووٹ دیے ہیں، کس گورنر کے لیے کہا ہے وہ 2 ہفتے 1 مہینے کے بعد ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سا جا رہا ہے، اس سے مل لیں گے۔ میلے کا تیسرا روز علم و ادب کے شائقین کے لیے دلچسپی کا حامل رہا، جہاں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کتب میلے میں ادبی، مذہبی، سیاسی، فکشن کی کتابیں شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ کیمرامین کمر عابدی کے ساتھ وسیم افتخار، CT21۔ لیاقت نیشنل لائبریری 7ویں 2 روز سندھ لٹریچر فیسٹیول کے افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا افتتاح صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے کیا۔ ادبی میلے میں شرکا نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں 7واں 2 روزہ سندھ لٹریچر فیسٹیول سج گیا۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں نامور مصنف حمید ہارون، ایڈیشنل IG کراچی، جاوید عالم اوڑھو سمیت کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ شہریوں نے لٹریچر فیسٹیول کو خوب سراہا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں سردار شاہ نے کہا کہ اس فیسٹیول کو سندھو ندی سے منسوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور کینال بنے تو گڈو بیراج سے نیچے پانی نہیں آئے گا اور دریا کے بغیر جینا محال ہو گیا۔ سندھ کے چیف منسٹر جو ہیں اس پانی کے معاملے پہ کسی کی وہ سینسیٹائز ہیں، کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بلاول صاحب اور پوری پارٹی کا موقف بھی کلیئرلی آ چکا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بھائی اب آپ کے پاس دیکھیں، میں نے بتایا 4 لاکھ کیوسک پانی وہ اٹھائیں گے۔ 4 لاکھ پانی آپ کا ہے ہی 4 لاکھ پانی جس پہ آپ زمین آباد کرتے ہو، کراچی میں پینے کا پانی آتا ہے۔ یہ گڈو کے نیچے ایک بوند پانی کی نہیں آئے گی، پھر نہ سندھ میں پیاس اور اس آگ میں جھلس کے لوگ مر جائیں گے۔ لٹریچر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے منور علی محسر، ڈائریکٹر جنرل ثقافت کا کہنا تھا کہ ثقافتی سرگرمیوں میں سردار شاہ کا اہم کردار ہے۔ ایسے ادبی میلے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہماری ثقافت جو ہے وہ دنیا کی بہترین ثقافت ہے، اور یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی سویلائزیشن ہے، کیونکہ جہاں جہاں سے دریائے سندھ آتا ہے وہاں سے پاکستان آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سرگرمیاں ہم جب کراچی سے ہم دیکھتے ہیں تو KLF ہو یا SLF ہو یا
ابھی اردو ادب فیسٹیول ہو گیا. حیدرآباد میں دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ اپنا صوفی میلہ ہوتا ہے, ایاز میلہ ہوتا ہے, شیلف ہوتا ہے. فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر مشاہرے اور ثقافتی سیشنز کے ساتھ ساتھ شرکاء کے لیے خصوصی سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. اس سٹالز کا سندھ کے ثقافت, کتابی, روایتی دستکاری, فن پاروں اور دیگر فنوں کی نمائش کی جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقصیٰ شیخ, سٹی 21.